الرحیم السلام علیکم. علی طاہر آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علی طاہر ریسرچ. آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنی تھی, کچھ پوائنٹ میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل ملٹری فنڈ, ہم نے جو تقریباً $3 ارب آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے آئی ایم ایف کو ہم دیں گے 23 ارب روپے. اب 23 ارب روپے جب ہم آئی ایم ایف کو واپس کریں گے تو آپ سب کو پتا ہے کہ سارے کے سارے پیسے ہم نے سود سمیت واپس کرنے ہیں. اب اس کے بعد آئی ایم ایف نے پھر کچھ ریٹرننگ یعنی جو آپ نے ریٹرن کرنا ہے ان کی شرائط کنڈیشنز بھی رکھی ہیں اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ نے مجھے واپس کیسے کرنے ہیں. دیکھیں وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ٹھیک ہے, وی آر سفرنگ, ہم آلریڈی سفر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ ہمارے پاس $23 ارب لوٹانے کے لیے نہیں ہے. وہ ہمیں کیوں دے رہا ہے یہ پیسے, وہ اس بنیاد پر دے رہا ہے اور آپ کو پھر ریٹرننگ کنڈیشن بھی بتا رہا ہے. ریٹرننگ کنڈیشن اس کی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ عام عوام پہ جو عام لوگ ہیں اس پر آپ ٹیکس لاگو کریں, ان کو ٹیکس دیں. کیا آپ کے آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 43 یا 43.5 کروڑ الیکٹرکسٹی جو بجلی ہے یونٹ ہے, یہ آپ کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی آپ کے لے لیتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ججز, آپ کے جتنی بھی سرکاری دفاتر وغیرہ ہیں, ان کو تقریباً 23 کروڑ الیکٹرکسٹی جو ہے یہ ان کو یونٹ جو الیکٹرکسٹی کے ہیں یہ ان کو فری میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کی تقریباً 12 سے لے کر 20 تک اور 20 سے لے کر 25 تک اور کچھ کی تو 30 سے لے کر 40 یا 50 لاکھ تک سیلریز ہیں. اب ان کے لیے جن کی سیلریز جو ہیں 40 سے 50 لاکھ روپے ہیں, ان کے لیے ہمارے ملک کی شرائط کیا ہے, ہمارے ملک کے قانون, ہمارے ملک کا ذرا قانون دیکھیں, ان کے لیے سب کچھ فری ہے. یعنی کہ یہ لوگ فری ہیں, ہر چیز سے آزاد ہیں. بجلی کا بل ان لوگوں پر نہیں ہے, پیٹرول ان لوگوں پر نہیں ہے. تو یہ چیزیں آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے. اب آئی ایم ایف نے یہ آپ کو کیوں دی ہے, یہ قرضہ پھر بھی کیوں دیا ہے, پھر آپ کو واضح پتہ چل جائے گا. تو عام عوام پر یہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے. یعنی عام عوام میں کون آتے ہیں, جو پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے ملک کا, جو مڈل کلاس ہے وہ غریب ہو گیا, اور غریب تو ویسے بھی مر گیا ہے. ہمارے ملک میں جو 3 طبقے تھے یعنی امیر, مڈل کلاس اور غریب, اب امیر مڈل کلاس میں آ گیا ہے اور مڈل کلاس شفٹ ہو گیا ہے غربت میں, اور غریب جو ہے وہ تو چلا گیا. وہ ایک مشہور سا ایک ڈائلاگ ہے مروت صاحب کا کہ وڑ گیا. تو ہمارے ملک میں بھی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ غریب جو ہے تقریباً آلموسٹ بیدبی معافو وہ وڑ گیا. یعنی جو امیر ہیں ان کو فری ہر چیز مل رہی ہے اور جو غریب ہیں ان پر قہر ڈھائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ایک اور چیز آپ کے ذہن میں رکھوں اور وہ ہے کہ یوکرین اور رشیا, ذرا سا آپ کبھی سوچیں یوکرین اور رشیا کے بارے میں کہ یوکرین اور رشیا جو ہے نا ان کے بیچ میں جو تنازع بنا تھا اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی, اور یوکرین نے ایسی کون سی غلطی کی تھی کہ رشیا جو ہے اس پر چڑھ دوڑا. اس بات کو آپ لوگ ضرور ذرا سا ذہن میں رکھیں. اچھا, what will we do, ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے اور یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو برین ہولڈر لوگ ہیں, جن کے پاس اثر ہے, دماغ ہے, جن کے پاس تعلیم ہے, جو اچھے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ کے بندے کو دیکھیں جو صحیح ہے اور اپنی عروج پر ہے, لیول پر ہے, تو وہ کیا ہے کہ وہ جا کر کسی اور ملک میں آباد ہے اور اپنی جو خدمات ہیں یعنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کسی اور ملک کے لیے کر رہا ہے, اور کوئی اور ملک جو ہے وہ بھی اسے آرام سے آسانی سے نیشنلٹی دے دیتا ہے اور اسے ویلکم کرتا ہے. اب ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو یہاں پر یوٹیلائز کرنا چاہیے, ان کو مراد دینی چاہیے, نہ کہ نکمے لوگوں کو مراد دینی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ پالیسیز بنانی ہے, کچھ حکمت عملیاں ہم نے بنانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیلنٹڈ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو انجینئر ہیں ہمارے ملک کے. ہمارے ملک میں تو اگر ایک ٹیلنٹڈ انسان پیدا ہو بھی جاتا ہے, چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی اور ہو, تو اسے مار دیا جاتا ہے, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ سچ بولنا ہے. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا, آپ کو جو ہے نا پتہ نہیں کس درجے کی سزا مل جائے گی. سچ یعنی ہمارے ملک میں سچ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, اب یہ جو ہم ٹاپک کی شروع میں آئے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں قرضے پہ قرضہ دے رہا ہے, تو ایک منظم اسٹریٹجی کے تحت, ایک آرگنائز اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں, اس کے تحت جو ہے نا وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. آخر میں جا کر وہ آپ کو ہیک کر رہا ہے. جو ہیکرز ہیک کرتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلے اس کی آئی ڈی پیدا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ جا کے اسے ہیک کرتے ہیں. تو اس طرح آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی آپ کو ہیک کر رہا ہے. کس طرح اچھا آپ کو ہیک کر رہا ہے, اس طرح آپ کو ہیک کر رہا ہے کہ آپ کو ڈالر دے گا, اس کے بعد غریب عوام
आवाम जो है उस पर टैक्स बढ़ेगा। जब उस पर टैक्स बढ़ेगा तो गरीब आवाम कहाँ निकलेगी? गरीब आवाम सड़कों पे निकलेगी। अच्छा, आपकी जब गरीब आवाम सड़कों पर निकलेगी तो वो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेगी? वो हुकूमत वक्त से सिर्फ एक ही मुतालबा करेगी कि 2 वक्त की जो रोटी है वो हमें दो। आज अगर हमें डॉलर 350 का नहीं मिल रहा, तब आपको डॉलर 100 का मिल जाएगा, 100 रुपए पर आपका डॉलर मिल जाएगा। लेकिन बुनियादी जो रीजन है, जो बुनियादी वजूहात होगी, वो क्या होगी? वो आपसे कहेंगे आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आप हमें हैंड ओवर कर दें, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका है वो आप हैंड ओवर हमें कर दें तो आपको हम 2 वक्त की जो रोटी है वो भी दे देंगे। इसके अलावा आपका जो आटा, घी, दाल, चीनी सब कुछ है ये हम आसान कर देंगे। लेकिन शर्त क्या होगी? व्हाट विल बी द कंडीशन? कंडीशन विल बी द कि हमारे हवाले कर दे, हमारे हवाले क्या कर दे? एटम बम हमारे हवाले कर दे। ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज हो रही है, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हमारे कुछ चाचू का बेटा नहीं लगा हुआ। ये जो हमारे लिए कर रहा है, इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसकी तमाम तर प्लानिंग जो है वो किस चीज के लिए? एटम बम के लिए। आखिर में आपसे कहेगा कि आपके पास जो न्यूक्लियर पावर है, हमारे जो मोहसिन डॉक्टर AQ खान, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने इतनी मेहनत से एक चीज को बनाया। आज अगर बहुत सारे पड़ोसी ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के लिए देख रखी, आंखें खोली हुई हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं कि कब पाकिस्तान कमजोर होगा और हम इस पर चढ़ दौड़ेंगे। अगर आज आप यह इस मुल्क में जिंदा हैं ना और सांस ले रहे हैं, चाहे मुश्किल से ही, तो वो भी आप किसी की बदौलत ले रहे हैं कि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। जब आपके न्यूक्लियर पावर को ले लेंगे, लाजिम बात है वो तो आवाम को मजबूर कर रहे हैं। जब आपकी आम आवाम जो कि गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे वक्त गुजार रही है, गुर्बत की लकीर से नीचे आपकी आम आवाम आएगी, तो वो तो हुकूमत वक्त से मुतालबा करेगी कि भाई नहीं चाहिए हमें एटम बम, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। मेरी बातों पर गौर करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो मेरी बातों को जितना हो सके शेयर करें। काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।